آواز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکوں گا. تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا, سو موٹو لیا, اور 6 ججز کا, یہ 7 ججز کا, تو ایک ریکوز کر گیا تھا. 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریکوز کر گیا. باقی 6 ججز کا بینچ تھا. تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی, اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائچمنٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی اس کو انڈورس کیا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر, اس میں وہ سارا وقت جب کہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹرفیئرنس میرے عہد میں نہیں ہوئی اور انٹرفیئرنس اندر سے بھی ہوتی ہے. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, ایٹ لاہور ہائی کورٹ, ایٹ بلوچستان ہائی کورٹ, ایٹ پشاور ہائی کورٹ, اور آلسو ججز سٹنگ آن آئدر سائڈ آف ہیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ, ان تمام کی جو کنٹینشن تھی چیف جسٹس صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی تھی, اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی, یا یہ کہ میرے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران, یہ اس وقت سینئر پیوری جج تھے, ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبمیشنز تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ انٹرفیئرنس بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دی ایگزیکٹو. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا ڈز ناٹ مین کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. ہماری کنٹینشن یہ ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچولی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹرفیئرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, اور جب تک ہم کوئی کریڈیبل میکنزمز نہیں ڈیولپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور ان کریڈیبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اوریجنل لیٹر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے, دیٹ مینس دی ایگزیکٹو اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز, ان کے خلاف اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹرفیئرنس جاری رہے گی. یہ ہماری کنٹینشنز ہے. سو آج کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ہدیبیہ پیپر ملز. اس کے اوپر جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں, فیض آباد دھرنے کے بعد گیا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا, اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹی میں رکھیے, اور ان کا کانٹیکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اوور ٹو ابوذر. ادھر ہی بڑا ہاں یہ میں کر دیتا ہوں, آپ کریں میں کرتا ہوں, آپ بات شروع کریں, بسم اللہ کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ میری نظر میں جو اس وقت
جوڈیشری کا ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو ہمارے آئین کے اندر ایک سیلینٹ فیچر ہے. یہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے 2015 میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کا بنیادی خد و خال جو ہیں آپ کے آئین کے اندر اس کے اندر فال کرتا ہے اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ذاتی ایشو بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں آپ کے آئین کے ہے اندر آرٹیکل 9 وہ کہتے ہیں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے جو ہم سب پاکستانیوں کا ہے وہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر اس شخص پہ جو اس ملک کا شہری ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس. اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیرنس ہے اس کے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے میرا آپ کا ہم سب کا وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے یا ایون ان سارے ججز کا بھی ایشو نہیں ہے، وہ ہم سب کا ایشو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں اور بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں، فلاسفرز گزرے ہیں، وہ کچھ باتیں کر گئے ہیں، کچھ اصول بتا گئے ہیں، وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے. ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے، انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز دیے آپ کو جس پہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آج سے تقریباً 2500 سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں 3 ستون جو ہوتے ہیں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، یہ ایرسٹوٹل کہہ گیا 2500 سال پہلے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر بادشاہت بنتی ہے یا ڈسپوٹزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا، جج تھا اصل میں، مونٹیسکیو. کیوں ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسولوٹلی. یہ فرینچ رائٹر تھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دیں ہم ملک کے اندر جس کے اندر کوئی چیک نہ ہو، یہ ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا کہ ایبسولوٹلی وہ کرپٹ ہی ہو جائے گا. کرپشن کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا. اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے پامال ہوں گے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا ایک ریاست نے جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو. اب جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا ایگزیکٹو اور اس کے افسر، اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے اس نے دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا تو اس ایگزیکٹو ایکشن کو اس نے آن دا ٹچ سٹون آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر جوڈیشری کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی، انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہیں پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا، ایگزیکٹو پہ چیک رکھنے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بات وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئرنس ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیئرنس. اگر آپ کے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے.
اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز لی, ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا, پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو, میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے, تو اس جج کی ایدر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی, یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی, یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی بارڈرز کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں پولیٹیکل کیسز میں. اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری بھی لکھ دی ہے اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دی ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں, اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے, ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے, وہ آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے, وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے, یہ ان کا الزام نہیں ہے, یہ چارج شیٹ لگائی انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر. اب اس کو دیکھیں, اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا. ٹرائلز ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کس طرح ٹرائل ہوا, کس طرح چلا, کسی کو کوئی خبر نہیں. جو پتہ لگتا تھا, جو ہمارے وکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے, نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا. تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں, آپ کے قانون میں, اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا, کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی, لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے, ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھے, جس کو ہم پبلک کہتے ہیں. تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا, اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں, نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا, نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں, ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے. جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ تو کون لوگ ہیں, یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے, یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا. تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا, آپ نے یہ جواب دینا ہے. پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس ملک کے جتنے لوگ ہیں, ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے. اس وجہ سے پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے. جج صاحب کو بھی جلدی ہے, بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. 12 گھنٹے کیس چلا, ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا, 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنے دی گئی, اپنے وٹنسز نہیں پیش کرنے کی دی گئی آپ کو اپرچونٹی. پھر ٹرائل ہوا, جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے. یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے. عام آدمی بھی بیٹھے گا, اگر وہ سارے کو دیکھے گا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا, تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے. ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے, بائی ہک یا بائی کروک, ہم نے کرنا ہے کنوکٹ. وہ
سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا ہے، نہیں دکھانی جھلک۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی، وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے، کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا، جیرمی بینتھن، اس نے کہا تھا all the sinister plans are executed behind the veil، کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ چھپانا تھا، نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا، اور اس ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کہ نہیں کیا، وہ سائفر اس کیس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے۔ تو کیسے آپ کو پتا لگا وہ ٹویسٹ ہوا؟ آپ نے اوریجنل سے کمپیئر کیا؟ یہی چیزیں چھپائی گئیں تاکہ لوگ نہ بولیں، لوگ سوال نہ کریں، میڈیا سوال نہ کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں، ایک اور بات بھی میں آپ پہ کر دوں ساتھ، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا میں۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے آروز دیں، وہ فیصلہ آتا ہے، ہمیں نہیں سنا گیا، اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا، رات کو ہیئرنگ ہوتی ہے، لائیو دیکھی آپ نے، وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، ہم پہ یہ الزام بھی لگ گیا۔ حالانکہ ہم چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جوڈیشری سے آروز لیں، اور پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی، وہ آپ نے دیکھ لیا، یہ تو آروز نے جو بیڑا کر لیا، 55 ارب روپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا، مینڈیٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیے، سب کو پتا ہے فارم 45 پہ کیا ہوا۔ پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے، الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ریزرو سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 2 پٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا۔ ہم نے فارم 45 سے ریلیٹڈ اوور آل ریگنگ پروسیس میں جو دھاندلی ہوئی ہے، جو آر اوز کا گھنونا کردار تھا اس الیکشن میں، ہم نے پٹیشن فائل کی، وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے ایشو پہ بھی ہم نے 25 مئی کو ہاں بالکل 9 مئی کو جی ہم نے پٹیشنز فائل کی، ہمارے کیسز نہیں لگتے، ہم رجسٹرار صاحب کے پاس جاتے ہیں، ارلی ہیئرنگز کی درخواست بھی دے دی ہے، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے۔ تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ فیکٹس ہیں۔ ہمارے کیسز کیوں، یہ ریزرو سیٹس کا کیس، میں آخری بات کروں گا، یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے؟ اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں، اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے، اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان کا ٹینیور 3 ایئرز کا کر دیں گے، اور وہ ہم فکس کر دیں گے کہ ایکسٹینشن کائنڈ آف مل جائے گی۔ تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، جس طرح کا ڈرافٹ لا آ رہا ہے، اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے آگے، ان کا ایز چیف جسٹس ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور کچھ ججز کو 3 سال مل جائیں گے، اور انکلوڈنگ دا کرنٹ چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرو سیٹس کے کیس سے۔ وہ کیسے؟ اگر ہماری ریزرو سیٹ جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئی، اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی، نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی، کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے۔ تو کیا پہلے آپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا، منورٹیز اور ہماری ریزرو سیٹس کے جو لوگ ہیں اور ویمن کے جو ریپرزنٹیشنز ہیں، اس کے بغیر پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا، باقی آپ نے الیکشنز کی اس کے تحت، فیڈریشن کا مذاق بنا لیا آپ نے۔ تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے
کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں اور ہمارے ریزرو سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں، کیونکہ ہماری یہ بڑی اپریہینشن ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اور یہی عمران خان صاحب نے، کل میں ان سے ملا، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس وقت جس طرح چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو، کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اور دیکھیں آخری بات ہے، بس ختم ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ججز کی پرسنل ڈیٹیلز میڈیا پہ لیک کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے، آپ ججز کو کرٹیسائز کریں، آپ بالکل کرنا چاہیے. آپ کو کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی آپ اختلاف کریں، لیکن آپ پرسنل اٹیکس نہیں کریں. ان کی فیملی کی ڈیٹیلز، ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز، ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز، ان کی ٹریول ہسٹری، ان کے بینک سٹیٹمنٹس، یہ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی اوپر چل کے کام کر رہے ہیں، ان کی چیزیں لیک کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ بابر ستار صاحب کے ساتھ یہ ہوا، کل سپریم کورٹ میں بولا گیا اس بات پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ابھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز کس نے لیک کی؟ بندیال صاحب تھے، ان کی ساس کی فون کال کس نے ریکارڈ کی؟ دیکھیں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ قانون سے باہر رہ کے وداؤٹ اینی وارنٹ کون لوگ ہیں جو لوگوں کی پرائیویسی انفرنج کر رہے ہیں؟ وہ تو بعد کی بات آئے گی نا، کیا اس میں بات ہو رہی ہے. پہلا سوال ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں، کسی کا آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی انفرنج کر رہے ہیں. اس وجہ سے پرائم منسٹر آفس کی ریکارڈنگز بھی آ جاتی ہیں باہر. کیا کوئی ایسے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں جس پہ نہ کوئی قانون لگتا ہے نہ کوئی آئین کی شک لگتی ہے؟ اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کا جب اپنا کیس تھا، ان کا جو آرگومنٹس تھے، میں کورٹ میں سننے جاتا تھا ان کا کیس، ان کا مین فوکس تھا اے آر یو نے میری ڈیٹیلز جو نکالی ہیں، میری پراپرٹیز جو تھی لندن میں میری وائف کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، وہ غیر قانونی طریقے سے نکالی ہیں، غیر آئینی طریقے سے نکالی ہیں. اس وجہ سے یہ ریفرنس کویش کریں آپ، طریقہ کار غلط تھا، کون تھا جو ان کی ڈیٹیلز نکال کے لایا؟ تو کیا یہ آرگومنٹ باقی ججز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا کہ ان کی ڈیٹیلز کون نکال رہا ہے، ان کی پریویسی کون انفرنج کر رہا ہے؟ اس وجہ سے جوڈیشل پروسیس آپ لوگوں جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. انلیس لوگوں پہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، لوگوں کو آپ پہ جو مرضی کہہ دیں آپ کورٹ میں بیٹھ کے، ہمیں لیکچر دے دیں کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا. لوگ تب بھی مانیں گے جب آپ وہ فیصلے کریں گے جو پاورفل لوگوں کو پسند نہیں آتے، تبھی لوگ مانیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے اور ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہے. جناب خالد خورشید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات کا شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 6 لیٹر لکھا، 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا. وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا متن بھی آپ سب کے اوپر پوری قوم کے سامنے آیا ہوا. اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر، اور مخصوص ماؤتھ پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے ہیں. پھر اس کے اوپر بینچ بنا، پوری تفصیل حسن رؤوف صاحب نے بتائی ہے. بہرحال میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچوئل اس کا یہ جو پریشر کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کا فیڈ بیک ہے، تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی ہے کہ جب پریشر ہے انکار کیا تو اکراس دا بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی تھیں. اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہاری فیملی کدھر ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کون کرتا آ رہا ہے پچھلے 75 سال میں. اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا، کس کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا، اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا
میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا؟ اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں. تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا. ہم انسان تو نہیں, ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم تو کم ہی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں, یہ لیک کیسے ہوئی, یہ انفارمیشن. یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا, مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین, اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا. اور توشہ خانہ کا کیس, پھر آپ کا القادر کا کیس, پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں, عدت کا کیس. مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو, تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ, تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, آپ ہندو مذہب میں جائیں, یہودیوں میں جائیں, اسے پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس. اور یہ جو کورٹس نے کیا کس طرح کیا, یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے. کسی کی ویڈیو ہوگی, انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی, کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی. آؤ جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو, عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو, پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو. یہ جو ججز کا لیٹر ہے, ٹھیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے, آئین میں تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ججز کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان جیل میں بنی گالہ میں, آپ ساری میڈیا جو زمان پاک میں تھی, کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا ہٹی ہو. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا, کیا عمران خان کوئٹہ گیا, کیا عمران خان اسلام آباد آیا, کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا, وہ تو شکر ہے اس کی کویشمنٹ ہوگی, کہ کس نے ایف آئی آر کیا تھا, کون سزائیں دینے کے اوپر تلا ہوا تھا. اور یہ جو پورا مذاق بنایا گیا, جو کورٹس کے اندر, وہ جو جیل کے اندر کورٹس بنائی گئی خان صاحب کی, پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ دیکھ لیں, ہم عمر سرفراز چیمہ ایکس گورنر رہا عمر سرفراز چیمہ. ہمارے جو کہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی ایکس چیف منسٹر ہے, 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں. ان کو کسی سے ملاقات, فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے. شاہ محمود قریشی, مطلب آپ پاکستان کی پالیٹکس میں اس جیسا بندہ لا کے دیکھیں, 2 دفعہ ہمارا فورن منسٹر رہا. اتنا سلجھاؤ کیوں جی؟ کیوں؟ تو قانون تو ہے ہی نہیں نا, پسند ناپسند کی بات ہے. فرزانہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا, کیوں؟ ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جو طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے. یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا. آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں پہ, یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو اس پہ انوالو ہے, آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے, اللہ نہ کرے. تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں؟ میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی ہمبلی, کہ یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپرمین کی کوالٹیز ہیں, یہ آئرن مین ہے, کیا ہے کہ 2 منٹ کے اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئی. ویڈیو فوٹیجز ہیں, وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا, چلو آپ نہ مان لیں, ہمارا تو لیڈر تھا نا, کتنی تذہیب ہم کہتے ہیں نا یہ فالس فلیگ ہے.
اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے. طیبہ یہ صنم جاوید تو پروٹیسٹ کر رہی تھی, ادھر سے سب فوٹیجز ہیں, گرفتار کیا گیا. یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا, اس کے اوپر ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ, ہم جو مرضی کریں, ہم نہیں چھوڑتے, جو کرنا ہے کرو. یہ میسج ہے. ہم نہیں میاں والی میں جا کے بند کیا گیا. تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ اور خان صاحب کی پوری اسٹرگل انصاف کے ساتھ, اور جو اس ملک کے لیے, میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی, آج اس کے ساتھ یہ ہوا. سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں, جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا, اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا, اس کو زہر کا پیالہ دیا. تو یہ, اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہنستے تھے, ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں. آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے, خاموش بے حس ہیں, ڈھیڑ بنے ہوئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا, کس کی لے رہے ہیں؟ کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو, پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے, لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی ہے. کر کیا رہے ہیں وہ؟ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے, جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا, جنگل کا قانون اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے, جو چاہے کر لے. نہیں چھوڑتا ہوں عالیہ حمزہ کو, جاؤ کو جو کر سکتے ہو کرو. اور ججز کو مینج پریشر کیا ہوا ہے, اور صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات, عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی, 2 مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا. ہم مسلمان ہیں, ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا, اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارے نہیں تھے, کوئی جوڈیشری نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی پولیس نہیں تھی. ہم نے اسلام کے اعلیٰ اقدار کے لیے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی پاکستان. اور اسلام میں کیا ہے, جب مدینے میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ, تو چوری کا قانون کیا تھا؟ ہاتھ کاٹنا تھا. جب سزا ہوئی ہاتھ کاٹنے کی تو وہ بااثر خاندان کی تھی, انہوں نے سفارشیں کرائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. یہ تھا قانون. اس وجہ سے 10 سے 15 سال میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں. کوئی ایٹم بم یا میزائل سے نہیں کیا انہوں نے. یہ اصول تھا. آج یہ اصول یورپ میں, امریکہ میں, جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کے ہوں, جس معاشرے میں انصاف ہے, اس معاشرے نے مضبوط بننا ہے, ترقی یافتہ بننا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ میں, ان کو انتہائی شوق ہے. سارا تو بتایا حسن رؤوف صاحب نے اور ابو ذر سلمان نیازی نے. ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان اور صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننے ہیں, وہ کسی اور نے نہیں سننا. اور جس وقت ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے, وہ انہوں نے نہیں سننا, کیونکہ اس میں ان کے فیصلے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے ڈیسیجنز تھے, اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ATC بھیج دیا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں بھیج دیا. اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلریڈی سیٹل کیسز ہیں, خود نہیں سن رہے, جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہیں, تعطل کا شکار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو قانون ہے نا, اس نے ملیا میٹ کر دینا, پھر کسی نے نہیں بچنا. نہ بادشاہ نے بچنا ہے, نہ چوکیدار نے بچنا ہے, کسی نے نہیں بچنا ہے. نہ کوئی ادارہ رہے گا, نہ عوام رہے گی, نہ, کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے. اور یہاں پر خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کے اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں 250 کے قریب ہیں, یا 200 یا 250 ملاقات, جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیئرنگ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے, جبکہ نواز شریف
2200 سے 2500 صرف رجسٹرڈ اس کی ملاقاتیں ہیں اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں. ہمارے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل, تو 80% وکلا ہیں کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی, یہ ڈسکریمنیشن, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو خان صاحب کے, اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب کے کیسز تھے ذکر بھی اس لیٹر میں, آپ پشاور ہائی کورٹ میں, آپ لاہور ہائی کورٹ میں, آپ کوئٹہ ہائی کورٹ میں, صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کیسز ہیں. اور انہوں نے ججز نے الزام لگایا کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر, ایجنسیز کروا رہی ہیں.